السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ورکشاپ لے کے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ورکشاپ دکھاؤں، چند اہم باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ورکشاپ دکھاؤں گا، اور یہ ورکشاپ جو 40 ہے، اور تیسری ورکشاپ ہے جو 13/12/2021 کو منعقد ہوئی تھی۔ جملہ اسمیہ۔ جملہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس میں پہلا حرف اسم، مثلا زید حسن، اس میں پہلا حرف جو زید ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، زید حسن۔ اور دوسرا جو اس کا جز ہے یہ خبر ہے، زید مبتدا ہے اور حسن خبر ہے۔ اس کا جو پہلا جز ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ اور جو جملہ فعلیہ ہے اس کا جو پہلا جز ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، جیسا کہ حسن زید، حسن فعل ہے، زید خوبصورت ہوا۔ جملہ اسمیہ میں عموماً پہلا جز معرفہ اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے، چنانچہ اوپر کی مثال میں زید اس میں معرفہ ہے اور حسن اس میں نکرہ ہے۔ جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں اتنا ہی فرق ہے کہ مرکب توصیفی میں دونوں اجزاء تعریف و تنکیر میں یکساں ہوتے ہیں، اور جملہ اسمیہ میں پہلا جز معرفہ اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے۔ تعریف و تنکیر کا مطلب یہ ہے کہ تعریف یعنی کہ اگر لام تعریف ہوتا ہے الرجل، یہ تعریف، الرجل تعریف یہ معرفہ ہے، تنکیر یعنی کہ وہ نکرہ ہے۔ تعریف معرفہ کو کہتے ہیں، تنکیر نکرہ کو کہتے ہیں، یعنی کہ جس پہ تنوین ہوتی ہے، اسی لیے اس کو تنکیر کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کا پہلا جز تعریف و تنکیر میں کیا ہوتا ہے؟ مرکب توصیف یکساں ہوتے ہیں، لیکن جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس میں یکساں نہیں ہوتے، پہلا جز معرفہ ہوگا اور دوسرا نکرہ ہوگا۔ اگر پہلا جز معرفہ نہ ہوا تو وہ کسی بیس پہ ہوگا، اس کی کوئی ریزن ہوگی، لیکن عموماً جو ہے اس کا پہلا جز معرفہ ہوتا ہے۔ اچھا، ہم مرکب توصیفی میں اور جملہ اسمیہ میں جو ہم فرق ہیں اس کے بارے میں جان رہے۔ اچھا، جملہ اسمیہ میں پہلا جز معرفہ اور دوسرا نکرہ ہے، چنانچہ مثال مذکورہ میں اگر پہلے جز زائد کی جگہ کو اسم میں نکرہ رکھیں اور کہیں رجل حسن، اچھا مرد، یہ کیا ہو جائے گا؟ ایک مرکب توصیفی ہو جائے گا، کیونکہ اس میں پہلا جز بھی نکرہ ہے اور دوسرا بھی نکرہ ہے۔ رجل نکرہ ہے، حسن یہ بھی نکرہ ہے۔ اگر یہ ہوتا الرجل تو پھر یہ معرفہ ہو جاتا، یا نام ہوتا کسی اسم کا زید، قاسم، تو یہ پھر حامد، یہ کیا ہوتا؟ معرفہ ہوتا۔ تو رجل جو ہے یہ نکرہ ہے، حسن یہ بھی نکرہ ہے۔ یا دوسرے جز حسن پر الف لام لگا کر معرفہ کر رہے ہیں، یعنی کہ اگر ہم زید ہے تو یہ تو معرفہ ہے، زید حسن ہے تو زید معرفہ ہے اور حسن کو معرفہ بنا لیں، یعنی کہ الف لام لگا کے الحسن زید الحسن، تو یہ دونوں صورتیں مرکب توصیفی کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں جو تعریف تنکیر ہے نا، اس میں یہ دونوں پہلا جز دوسرا جز سیم ہوتے ہیں مرکب توصیفی میں، لیکن جو جملہ اسمی ہوتا ہے اس میں یہ سیم نہیں ہوتے ہیں، پہلا جز معرفہ ہوگا اور دوسرا نکرہ ہوگا۔ اچھا، البتہ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز ایسا لفظ نہ ہو جو کسی موصوف کی صفت واقع ہو، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں اس بات کو استثناء حاصل ہے کہ پہلا جملہ بھی معرفہ اور دوسرا بھی معرفہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ کسی بیس پہ، کسی شرط کی وجہ سے، کسی ریزن کی وجہ سے۔ جیسے فار ایگزامپل یہ پہلی ریزن یہ ہے کہ اگر دوسرا جز ایسا لفظ نہ ہو جو کسی موصوف کی صفت واقع ہو، تو جائز ہے کہ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز بھی معرفہ ہو، پہلا جز بھی معرفہ دوسرا بھی معرفہ۔ مثلا انا یوسف، میں یوسف ہوں، یا مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر فاصل لائی جائے، جیسے الرجل هو الصالح،
تو الرجل الصالح، تو یہ دونوں معرفہ ہیں، تو کیونکہ جملہ اسمیہ کی پہچان یہ ہے کہ پہلا معرفہ اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کے درمیان میں ہوا ضمیر آ گیا ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا، یہ مرکب توصیفی نہیں رہا۔ الرجل هو الصالح، یہ جملہ اسمیہ ہو گیا ہے، اس کے درمیان میں ضمیر آ گیا ہے، اس لیے یہ دونوں معرفہ ہو گئے۔ الرجال هم الصالحون، تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہو گیا ہے، اگر یہاں سے ضمیر نکال دیں تو یہ جملہ اسمیہ نہیں رہے گا بلکہ یہ ہو جائے گا مرکب توصیفی ہو جائے گا، کیونکہ دونوں سیم ہیں، پہلا بھی معرفہ دوسرا بھی معرفہ، پہلا نکرہ ہو دوسرا بھی نکرہ ہو، یہ مرکب توصیفی کی صفت ہے۔ تو پہلے معرفہ دوسرا نکرہ، یہ جملہ اسمیہ کی صفت ہے، لیکن جب اس کے درمیان میں ضمیر آ جائے تو پھر یہ اس مطلب یہ صفت اس میں نہیں باقی رہے گی، یعنی کہ اس صورت میں اس کو استثناء حاصل ہے۔ اچھا، جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ عموماً مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر پیش ہوتی ہے، حالت رفع میں ہوتے ہیں، ان کے اوپر پیش ہوتی ہے، مبتدا اور خبر دونوں، یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک ہمارا ہے مرفوعات۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مرفوعات کہتے کسے ہیں۔ مرفوعات ایسے جملے میں کو کہتے ہیں جو مرفوع ہو، جملہ فعلیہ میں فاعل مرفوع جو مرفوع ہو، جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر مرفوع ہیں اور جملہ فعلیہ میں فاعل مرفوع ہے، یعنی کہ جو مرفوع ہو، مرفوع کا سے مراد یہ ہے کہ جس جملے میں رفع ہو، یعنی جس جملے میں پیش ہو۔ اب یہ کہتا ہے یہاں پہ کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر جو ہے نا یہ مرفوع ہوتی ہیں اور جملہ فعلیہ میں فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو اس لیے ایسے جملے کو مرفوع کہا جاتا ہے جس جملے میں جو ورڈ ہے اس پہ پیش ہو، جیسے کہ لو پہ پیش ہے، آخری جو لفظ ہوتا ہے اس پہ پیش ہو، تو ایسے جملے کو مرفوع کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ اس نے کچھ صورتیں بتائی ہیں کہ کن کن صورتوں پہ کہاں پہ جو مرفوع جو پیش ہوتی ہے، رفع کہاں پہ ہوتی ہے۔ اب اس نے یہاں پہ بتایا کہ مبتلا جملہ اسمیہ کی ابتدا میں عموماً اس سے ہوتی ہے، یعنی کہ ابتدا اس کی جو مبتدا سے ہوتی ہے یا اسم سے ہوتی ہے، اگرچہ بعض صورتوں میں مبتدا مؤخر بھی ہوتا ہے۔ اب یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، یہ جملہ میں جو اسمیہ ہے اس کا جو مبتدا ہوتا ہے نا یہ بعض اوقات مؤخر ہو جاتا ہے، اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے، وہ آگے میں بتاؤں گا۔ خبر مبتدا کے بارے میں جو کسی اطلاع یا خبر پر مشتمل حصہ ہو خبر کہلاتا ہے۔ اور مبتدا اور خبر کی مثالیں دیکھیں۔ اللہ نور، اسم جلالہ مبتدا ہے اس لیے مرفوع ہے، یعنی کہ اس پہ پیش ہے، ضمہ کی اس علامت رفع ہے۔ محمد رسول، محمد مبتدا ہے مرفوع ہے اور ضمہ کی تنوین ہے، یعنی کہ دو پیش ہے۔ ہوا رجل میں ہوا مبتدا ہے اور مرفوع ہے، ضمیر ہے اس لیے علامت زائنی، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہوا جو ہے نا یہ بھی مرفوع ہے، لیکن یہ جو ضمیر ہوتی ہے نا اس پہ مرفوع جو ہے نا جو رفع ہوتا ہے یا پیش ہوتی ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ نور، رسول، رجل خبر ہیں، ضمہ کی تنوین رفع کی علامت، یعنی کہ ان دونوں پہ دو پیش ہے، رجل ہے، نور ہے، رسول ہے، یہاں پہ یعنی کہ یہ حالت رفع میں یہ مرفوع ہے۔ شجرۃ طائر میں طائر مبتدا ہے، یعنی کہ دیکھیں نا کہ مبتدا بعض اوقات آگے بھی آ جاتا ہے، اب یہاں پہ آخر پہ آیا ہوا ہے۔ اب طائر مبتدا ہے حقیقت میں اور مرفوع ہے مگر مرفع نہیں ہے، اس لیے مؤخر ہو گیا ہے کہ مبتدا کے لیے مؤخر ہونا ضروری ہوتا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو ابتدا میں نہیں آتا، مؤخر ہو جاتا ہے۔ اگر یہ مرفع ہوتا تو شروع میں آتا، جیسے الطائر علی الشجرۃ، مگر طائر
علی شجرۃ نہیں آ سکتا، یہ جملہ غلط ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں علی شجرۃ طائر ہوگا۔ اچھا، اب اس میں فاعل پہ بھی، اس میں فاعل جو ہے نا یہ بھی مرفوع ہوتا ہے، اس میں فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ ایسا اسم جو اب اس میں یہاں پہ یہ بتا رہے کہ اس میں فاعل ہوتا ہے کہ ایسا اس میں فاعل جو اس وجود پر دلالت کرے جس سے فعل سرزد ہوا ہو، یا جس کے وجود نے فعل کا وقوع ممکن بنایا ہے۔ سادہ الفاظ میں اس میں فاعل ایسے اسم کو کہتے ہیں جو اسم کسی کام کے کرنے کا بتائے، یعنی کہ جس اسم نے کوئی کام کیا ہو۔ فار ایگزامپل جاء زید، زید آیا۔ اب یہاں پہ کام کس نے کی ہے؟ زید نے کی ہے، زید آیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس میں فاعل ہو گیا۔ اور جاء یہ فعل ہو گیا۔ جلس بکر، تو جلس بکر یعنی بکر بیٹھا۔ اب یہاں پہ کس نے کام کیا ہے؟ بکر نے کام کیا نا، بکر بیٹھا ہے، تو اس لیے یہاں پہ بکر جو ہے یہ فاعل ہے۔ ذهب الرجل، اور یہاں پہ راجل جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، لیکن راجل یہ معرفہ ہے۔ میں یہ تینوں بلکہ معرفہ ہی ہیں، زید بھی معرفہ ہے، بکر بھی معرفہ ہے، اور راجل بھی معرفہ ہے۔ میں زید اور بکر مرفوع ہیں، یعنی کہ ان دونوں پہ پیش ہے، بکر زید راجل۔ یاد رکھنا کہ یہ جب الراجل اس کو ہم پڑھیں گے، جب یہ الف لام یہاں پہ داخل ہو جائے گا یہ راجلو ہو جائے گا۔ اگر یہاں سے الف لام نکال دیں، صرف راجلون کہیں تو پھر یہ راجلون ہی ہم کہیں گے، راجلون کہیں گے۔ ذهب الراجل، تو اس کو ہم ایسے پڑھیں گے۔ اچھا، اس میں فاعل ہیں رفع ضمہ کی تنوین سے ہیں۔ الراجل بھی مرفوع ہے کہ فاعل ہے مگر رفع ضمہ سے ہے، یعنی کہ ایک پیش ہے، اس پہ الف لام موجود ہے، بڑا مشکل کر کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے انہوں نے۔ اچھا، اب آتا ہے نائب فاعل۔ ہم نے فاعل کے بارے میں، اب نائب فاعل ہے کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں مرفوع کے بارے میں، تو نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے۔ پہلے ہم یہ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ نائب فاعل ہوتا ہے کیا ہے۔ نائب فاعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فاعل کا کوئی نائب ہو، یعنی کہ فاعل نہیں ہے اس کی جگہ کوئی اور فاعل ہے، اصل فاعل نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ کوئی اور فاعل بنایا گیا یا بن گیا۔ اس فعل کو مجہول کا، جس میں فاعل نہ ہو تو اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ مجہول کہتے ہیں، یعنی کہ اس کا فاعل نہ معلوم ہے۔ مثال آگے ہم پڑھتے ہیں، اس کا فاعل مذکور نہیں ہے اور اس لیے مرفوع بھی نہیں ہے، مگر مرفوع کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ یوں سمجھے کہ مرفوع سلطنت، یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پہ یہ مثال لکھی ہوئی ہے کہ جو مرفوع ہے نا، یہ ایک کسی سلطنت کا، جس طرح بادشاہ ہوتا ہے نا، اس طرح یہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے۔ لیکن جب صدر کسی باہر کے ملک میں جاتا ہے تو اپنی جگہ کسی کو قائم مقام صدر بنا کے جاتا ہے، تو اسی طرح یہ جو نائب فاعل ہوتا ہے نا، اس کا فاعل کا جو نائب ہوتا ہے وہ مفعول بہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فعل مجہول میں کہ مرفوع غائب ہے تو فوراً کسی کو قائم مقام بنانا پڑتا ہے، تو اس لیے مفعول بہ کو قائم مقام بناتے ہیں اور رفع دیتے ہیں۔ تو اس مفعول بہ کو جب اس کا نائب فاعل بنتا ہے تو اس پہ رفع دیتے ہیں، یعنی پیش ڈال دیتے ہیں، تو اس کو نائب فاعل کہتے ہیں۔ مثلا ضرب زید بکرا۔ اب اس جملہ میں ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، بکرن مفعول ہے۔ اب کیا کیا کہ اگر یہاں سے ہم زیدن کو نکال دیتے ہیں، زیدن کو نکال دیتے ہیں تو زیدن کو یہاں سے نکالا تو اس سے کیا اثر پڑا؟ اثر یہ پڑا کہ یہ جملہ دوری با بکرن ہو گیا ہے، یعنی پہلے کیا تھا؟ ضربا زیدن بکرن تھا، جب زیدن یہاں سے نکالا تو دوری با بکرن ہو گیا ہے۔ میں زیدن فاعل ہے اور بکرن مفعول بہ ہے، اور فعل مجہول آیا تو زیدن غائب ہوا، اس لیے جملہ یوں بنے گا دوری با
بکرن، بکرن تھا پہلے، اب بکرن ہو گیا. بکر مرفوع ہے اگرچہ مفعول بہی ہے، اس لیے اس جملہ میں نائب فاعل ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے دوریبا بکرن یعنی بکر مارا گیا. اب یہ نہیں پتہ کس نے مارا ہے، کون فاعل ہے اس کا، لیکن بکر مارا گیا. تو یہاں پہ یہ مفعول بہی فاعل کا نائب ہو گیا، تو یہ بھی مرفوع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کانا و اخوتا کا اسم کانا سارا لیسا، یہ جو افعال ناقصہ ہیں پچھلے یونٹوں میں یہ پڑھا جا چکا ہے. اور یہ جملہ اس میں پر داخل ہوتے ہیں تو مبتدا کو اسم کہتے ہیں اور یہ اسم مرفوع ہوتے ہیں. تو یہ جب داخل ہوتے ہیں اسم کو مرفوع ہوتا ہے. جیسے کان اللہ علیما، تو یہ اللہ جو ہے مرفوع ہو گیا کانا کی وجہ سے. سارا زید حاکما لیسا ابو کا قائما، ان میں اللہ زید ابو کا مرفوع ہیں ضمہ کے ساتھ تنوین، ضمہ کی تنوین کے ساتھ اور اسما ستہ میں ہونے کی بنا پر ابو واو کے ساتھ ہے. اچھا، چھٹے نمبر پہ اس نے بتایا کہ انا و اخواتہا، پہلے کانا و اخواتہا تھا، اب یہاں پہ انا و اخواتہا. اچھا، یہ حروف ناسخہ ہیں، تو یہ جملہ اس میں پر داخل ہوتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں. یعنی کہ پہلے وہ کیا کرتے تھے، مبتدا اس میں جو مبتدا ہوتا وہ مرفوع ہوتا تھا، تو یہاں پہ کیا ہے، خبر مرفوع ہو جاتی ہے. جیسے ان اللہ بصیرن، یعنی خبر جو بصیرن یہ خبر ہے نا، ان اللہ بصیرن، یہ خبر اس میں کیا ہوگی، مرفوع ہوگی ہے. کانا زید اسد، کانا زید اسد. لعل اباک عائد بصیر اسد عائد مرفوع ہیں ضمہ کی تنوین کے ساتھ کہ ان کانا لعل کی خبر ہے. اچھا، اس کے بعد ہے ما و لا کا اسم. اچھا، لیسا کی طرح جملہ اسم پر داخل ہو کر نفی کا معنی دیتے ہیں اور اسم کو مرفوع بناتے ہیں. جیسے ما زید قائما، لا رجل حاضرا. زید اور رجل مرفوع ہیں کہ ما و لا کا اسم ہے. کوئی لیکچرار نہیں ہوں، ایک سمپل سا اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، کوئی اتنا لائق فائق نہیں ہوں. تو میری یہ کوشش ہے کہ جو سمجھ آ جائے تو وہ شیئر کر دوں. تو یہاں پہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، تو اس میں آپ نے میری غلطیوں کو نظر انداز کر کے اگر کوئی کام والی بات ہے تو اس کو آپ نے پک کر لیں.
یہ آن لائن ورکشاپ کا حال ہے، اٹینڈ ہی نہیں ہو رہی۔ ہوں ایک سینٹنس پیپر میں آئے گی المرفوعات جی
کچھ میں نے یہ اوپر بھیجے انٹروڈکشن وغیرہ، یہ صرف عربی زبان سکھانے کے لیے کہ آپ نے اپنا عربی میں کیسے انٹروڈکشن دینا ہے. آپ یہاں کہیں گے اسمی محمد، انا طالب، انا مسلم، انا من پاکستان، ادرس فی جامعۃ اقبال المفتوحہ، ادرس اللغۃ العربیہ لفہم القرآن الکریم والحدیث، یہ سارا. جی میں نے آپ کو مرفوعات کہا تھا کہ عربی زبان میں مرفوعات 6 سے 7 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1 مبتدا مرفوع ہوتا ہے، جیسے خبر مرفوع ہوتی ہے، جیسے فاعل مرفوع ہوتا ہے، نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے، اسی طرح توابع مرفوع ہوتے ہیں. مبتدا کی مثال ایسی ہے جیسے القرآن کریم، القرآن مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، کریم مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر ہے. یہ اب تو آواز کلیئر آ رہی ہے. اسی طرح ان القرآن کریم، القرآن کریم سے مراد یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ اسم ان ہے. کان اللہ غفور الرحیم، اللہ مرفوع ہے کیونکہ یہ اسم کانا ہے. ذہب الطالب، طالب یہاں مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے. ذہب الطالب الکبیر، کبیر اس لیے مرفوع ہے کیونکہ یہ طالب کی صفت ہے. جی اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ جی مرفوع اس ورڈ کو کہتے ہیں جس کے اینڈ پہ پیش آ جائے. جی مرفوع اس ورڈ کو کہتے ہیں جس کے اینڈ میں پیش آ جائے. عربی میں یہ 6-7 جگہ پہ آتا ہے، جیسے فاعل مرفوع،
جیسے مبتدا مرفوع، خبر مرفوع، فاعل مرفوع، نائب فاعل مرفوع، خبر اننا مرفوع، اسم کانا مرفوع، اور توابع مرفوع جیسے صفت، اگر موصوف مرفوع ہوگا تو صفت بھی مرفوع ہوگی۔ تو اس طرح یہ لیسن نمبر 3 ہے۔ کل میں آپ کو منصوبات اور مضارع مطلب جو ہے نا اگلی کلاسز میں اگر پڑھی تو جی ابھی کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، کوئی 4-5 منٹ